السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائڈ میں خوش آمدید۔ ووسا ٹی وی کے نیو یارک اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ اور پھر وہی ہوا جس کا بالآخر ڈر تھا۔ حماس نے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملہ کر کے جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ دونوں طرف سے ہلاکتوں کا اب تک مجموعی طور پر تعین نہ ہو سکا، لیکن دونوں جانب سے بڑے بڑے نقصانات کا دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے۔ ماضی پر نظر دوڑائی جائے تو 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کرتے ہوئے ایک یہودی اور ایک عرب ریاست بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کے اگلے روز ہی اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ اس طرح پہلی عرب اسرائیلی جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانے نے جنم لیا۔ اس سے قبل کی بات کی جائے تو یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک نے زور پکڑا، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودیوں کی بڑی تعداد منتقل ہونے لگی اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ شروع ہو گیا۔ فلسطین اسرائیل جنگ کب تک جاری رہے گی اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ پروگرام میں ان موضوعات پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار پروفیسر طاہر ملک صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فلسطین اسرائیل جنگ کی۔ پروگرام کو جوائن کرنے پر پروفیسر طاہر ملک صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ طاہر ملک صاحب، 2007 سے غزہ محصور ہے اور اسرائیلی آبادکاری کا سلسلہ تاحال جاری تھا۔ ایسے عالم میں کیا مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کے واقعات جنگ کے آغاز کا سبب بنے؟ آپ ان حملوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے پس پردہ اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ بڑی ویل کوارڈینیٹڈ اٹیک ہے، یہ کوئی اکا دکا کارروائیاں جو حماس کی جانب سے ہوتی تھیں، یہ اس طرح کی کارروائی نہیں۔ یہ ایک گوریلا جنگ کا آغاز ہے اور چاروں اہداف سے، یعنی بحری طرف سے، زمینی طرف سے اور فضائی طرف سے ایک یلغار کی گئی۔ تو یہ ایک آپریشن ہے اور یہ اس کو وار بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں سرپرائز کا ایلیمنٹ تھا بہت، یعنی جو جنگ کی اینیورسری یوم کپور اسرائیل مناتا ہے، جس میں اسے فتح ہوئی تھی، اس دن کا انتخاب کیا گیا۔ اور اس کے یہ بھی شو کرتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس جو دنیا میں بڑی کامیاب ترین انٹیلیجنس مانی جاتی ہے، وہ اس دفعہ ٹوٹل دے ور کاٹ بائی سرپرائز، اور ان کا بہت بڑا ایک فیلئر ہوا ہے انٹیلیجنس کا۔ اور جہاں تک اس کے پس پردہ مقاصد ہیں، وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو تنازع تھا یہ عرب اسرائیل تنازع سے ہٹ کے فلسطین اور اسرائیل تنازع بن چکا تھا۔ عرب کاز کا بھی حصہ نہیں رہا تھا۔ سب سے پہلے مصر جو اس میں پیش تھا، اس نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کیا 1976 میں، اور اب اس کے بعد ٹرکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں، جو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز وجود میں اس لیے آئی تھی کہ وہ پیلسٹینین کاز اور جو عرب لینڈز پہ اللیگل آکوپیشن ہے، غیر قانونی قبضہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کرے۔ وہ OIC بالکل ایک ریڈنڈنٹ ادارہ برائے نام بن کے رہ گیا تھا، اور جو GCC کنٹریز ہیں وہ اب مارکیٹ اکانومی اور دوسری جو اس تناظر میں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے، اور یہ کاز پیچھے چلا گیا۔ اور جو پیلسٹینین جو رائٹ آف اسٹیٹ ہوڈ ہے اور جو ان کی میزریز ہیں، ان کا کوئی کسی فورم پہ رسمی اظہار بھی بہت کم ہو رہ گیا تھا۔ تو یہ ایسے میں اس موو نے اس ایشو کو دوبارہ لائیو کی ہے، اور جو عرب ممالک جو قطار میں کھڑے ہو کے اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے، انہیں بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، دھچکا ہوا ہے۔ اب ان ممالک کے، عرب ممالک جو گلف کنٹریز ہیں، ان کی حکومتوں پر بھی عوام کی طرف سے پریشر آیا کہ وہ اس صورتحال میں ایک کلیئر سٹینڈ ان کا پیلسٹینین کاز کے لیے نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کے لیے بھی امبیرسنگ سچویشن ہے۔
طاہر صاحب، اس سے پہلے جھڑپیں تو اکثر دیکھنے میں آتی رہتی تھی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر زمینی اور فضائی حملے شروع کرنے کے لیے کیا حماس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ کو حماس کی حمایت میں ساتھ کھڑا کون نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حماس ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جسے عرف عام میں غیر ریاستی عنصر کہا جاتا ہے، لیکن اس کو فلسطین سے باہر بہت ساری اسٹیٹس کی حمایت حاصل ہے، جن میں قطر ہے۔ ان کی جو اکنامک اور فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ قطر سے انہیں کافی امداد ملتی ہے۔ ایران انہیں سپورٹ کرتا ہے، اور وہ مختلف مسلم ممالک میں تنظیمیں، وہ تنظیمیں انہیں سپورٹ کرتی ہیں، حزب اللہ انہیں سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ اتنی طاقتور کیسے ہوئی؟ ایسے ہوئی کہ جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہے اس کی پولیس تو ہے، لیکن اس کے پاس آرمڈ فورسز نہیں ہے۔ بنیادی ذمہ داری تو ریاست کی ہوتی ہے کہ وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع کرے اور وہ اپنے لوگوں کو محفوظ بنائے اور انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرے۔ اس کے لیے ڈیفنس پوٹینشل بلڈ کیا جاتا ہے اور آرم فورسز ریز کی جاتی ہے۔ تو پیلسٹینین اسٹیٹ اور ان کے جو عرب الائیز ہیں وہ اس عمل میں ناکام ہوئے۔ اس گیپ کو پھر حماس نے فل کی۔ حماس ریپرزینٹ کرتی ہے 90s کی انتفاضہ موومنٹ کی، جو ایک عام آدمی کی ریزسٹنس تھی، اور پھر حماس اور حزب اللہ جو ہیں وہ عرب اسٹریٹس میں پاپولر ہو گئے۔ تو ان کو یقیناً سپورٹ، اور سیریا بھی انہیں سپورٹ کرتا ہے، جارڈن بھی سپورٹ کرتا ہے۔ تو ان کی سپورٹ پیلسٹائن کی حدود کے باہر بہت ساری اسٹیٹس میں موجود ہے۔ طاہر صاحب، آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ یوکرین روس جنگ میں کافی سپورٹو کردار ادا کر رہا تھا اور یوکرین کو بھاری اسلحے کی فراہمی میں بھی مددگار رہا۔ کیا حالیہ واقعات میں امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کی توجہ بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ ایک چیز یہ جو ہے بڑی، ایک آپ دیکھ لیں کہ رشیا اور چائنا ایک نئی عالمی صف بندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ملٹی پولیرٹی آ رہی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، عالمی نظام میں طاقت کے کئی نئے مراکز سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں یوکرین جنگ جو ہے وہ بیلنس آف پاور میں جو شفٹ آئی اس کو کا وہ اظہار کرتا ہے، اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ بھی ویسٹ کے خلاف آپ کہہ لیں گے جنگ ہے، اور یہ جو حملہ اور یہ لغار ہے اور یہ بھی جو آپریشن ہے اور جنگ ہے، یہ بھی ویسٹ کے ایک اہم الائی اسرائیل کے خلاف ہے۔ تو ویسٹ اس وقت آپ کہہ لیں کہ دو اس وقت سیریس چیلنجز کا وہ شکار ہے۔ پہلے وہ یوکرین میں اور اس کی کئی مینیفیسٹیشنز ہیں، اور اب اسرائیل کی شکل میں مڈل ایسٹ جیسے اہم ملک میں۔ تو یہ ویسٹ کو بڑے سیریس چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یوکرین وار کی وجہ سے جو عالمی معاشی نظام ہے اس پر بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ تو اس جنگ پہ بھی جو مڈل ایسٹ اہم خطہ ہے اور یہاں پہ آئل مارکیٹ ہے، تو ابھی فوری طور پہ تو نہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں اس پر اہم اثرات مرتب ہوں گے عالمی معاشی نظام میں، اور جو عالمی معیشت ریسیشن کا شکار ہے اور پوسٹ کووڈ، اس ریسیشن میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ طاہر صاحب، عالمی برادری اس جنگ بندی کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دوسری طرف جو خطے کے ممالک ہیں جس طرح ٹرکی ہے، سعودی عربیہ ہے اور گلف کنٹریز ہیں اور امریکہ ہے، ان کے اندر ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو ہوگا، اور مذاکرات میں یہ کہ اس کا فائدہ بالآخر کسی نہ کسی صورت میں پہلے فلسطین کے لوگوں کو ضرور ہوگا، کیونکہ اسرائیل تو ایک ہیجمونک پاور ہے اور اس کی وہاں برتری ہے، لیکن جب جو دوسرا کمزور فریق ہے اسرائیل کے مقابلے میں وہ فلسطین ہے، تو جب پیلسٹائن کے اوپر کی پلائٹ اور ان کے ساتھ ہونے، ان کی جو درپیش صورت حال ہے اس کا یہ بڑا اس کے ذریعے اجاگر ہوگا، اور پھر کچھ سیٹلمنٹ کے امکانات اس میں ظاہر ہو سکتے ہیں اگر مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہے وہ پیلسٹینین کاز کو ہائی لائٹ کریں۔ طاہر ملک صاحب، امن معاہدے کی کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے؟ اسرائیل چونکہ حالت جنگ میں ہے تو کیا خود کو تسلیم کروانے کی ضد اسرائیل کی تباہی کا سبب بن رہی ہے؟ جی، اب یہ ہو چکا ہے، اور یہ جو امریکی صدر بائیڈن کا انیشیٹو ہے، فی الحال یہ کھٹائی کا شکار ہوا ہے تعطل کا، لیکن عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر ہی لی ہے، اور تسلیم کر لینے سے مراد یہ بھی نہیں کہ وہ فلسطینیوں پہ جو ظلم و ستم ہے
اس کے اوپر بالکل خاموش ہو جائیں گے. تو کسی ملک کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جو انجسٹ فارن پالیسی ہے اور جو اس کی اٹراسٹیز ہیں دوسری قوموں پہ اور دوسرے ممالک پہ اس کو تسلیم کر لیں. ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار پروفیسر طاہر ملک صاحب. ان سے مزید بھی گفتگو جاری رکھیں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. طاہر صاحب، ایران کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ کیونکہ مسلم امہ میں ایران نے ہمیشہ سے فلسطین کاز کو مقدم رکھا ہے. یہ کوشچن تھوڑا سا ہمیں ایران کی پالیسی میں نظر آ سکتا ہے، لیکن چونکہ ایران ٹریڈیشنلی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف رہا ہے تو اس کے لیے اپرچونٹیز اس میں موجود ہیں اس کرائسس میں. لیکن جو سعودی عربیہ کے ساتھ ان کی ری اپروچمنٹ ہوئی ہے اور جو ایرانی جو اکانومی ہے سینکشنز کے عمل میں سے ہمیں نکلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایران پہلی جیسی ان کے بیانات تو ہوں گے لیکن پہلی جیسی کھلم کھلا سپورٹ شاید اس دفعہ نہ کر سکے. لیکن در پردہ ان کی حماس کو حمایت ہے اور بہت ساری وہاں ان کو مالی امداد بھی ہوتی ہے. اور یہ جو میزائلز ہیں جو داغے گئے ہیں اس میں بھی ایرانی ٹیکنالوجی کا بڑا رول ہے. طاہر ملک صاحب، حکومت پاکستان کا بیانیہ سامنے آ گیا ہے. کیا یہ اطمینان بخش ہے یا ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے مسلمان کچھ اور توقع رکھتے ہیں پاکستان سے؟ پاکستان اخلاقی اور ڈپلومیٹک سپورٹ تو کر سکتا ہے اور پاکستان کے عوام میں بڑا فلسطین کاز کے ساتھ لگاؤ پایا جاتا ہے اور وہ فلسطین کے لوگوں پہ ہونے والے مظالم پہ ہمیشہ سے تشویش کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جو اب لوگوں کے اندر یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ انہیں مسلم امہ کے نام پہ بیوقوف بنایا جاتا ہے رہا ہے عالمی طاقتوں کی طرف سے اور علاقائی طاقتوں کی طرف سے. افغانستان وار میں ہماری لیڈ نے جس طرح یہ کانسیپٹ اجاگر کیا جہاد کا، اور یہ بھی ایک بات کہنے کی حد تک ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نیوکلیئر ملک ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس کی اپنی ضروریات کے لیے اور پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک اپنی خود سے ہے کافی. اور پاکستان اور مصر جس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جس طرح ان کی سوسائٹی پولرائزڈ ہے اور جس طرح ان کے ہاں ایک سیاسی اور معاشی نظام میں چیلنجز ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کسی دوسرے ملک کو سپورٹ کرنا. خصوصاً پاکستان کے اگر وہاں کھل کے آتا بھی ہے تو لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ ہمارے لیے بڑا کاز تو کشمیر کاز ہے، تو کشمیر کاز کے اندر پھر ہمیں جو پرو ایکٹیو رول ہے پاکستان کا وہ دکھائی نہیں دیا. تو اس لیے پاکستان ایک رسمی اخلاقی اور سفارتی سپورٹ کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. حالیہ حملے اسرائیل کی انٹیلیجنس کی فیلئر کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو محض 12 گھنٹے میں جنگ جیتنے کی توقع کر رہے ہیں. کیا ممکن ہوگا ایسا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی جو ملٹری ہے اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. فلسطین ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج ہی نہیں، اور جو دیگر عرب ممالک ہیں جس طرح مصر ماضی میں، تو ان تمام جو 6 ہاسٹائل عرب سٹیٹس ہیں اسرائیل کے لیے سب کو شکست دے چکا ہے، ان کی عرب لینڈز آکوپائی کر چکا ہے. تو لیکن اس وقت اسرائیل میں پچھلے 2-3 سال سے ایک بڑی پولرائزیشن ہے، ڈیوائڈ ہے، انریسٹ ہے. اور جو اس وقت اسرائیل کے نیتن یاہو ہیں حکمران، وہ اپنا ان کا ڈیموکریٹک فیتھ ان کے اندر مطلق العنانیت اور وہ جس طرح کے قوانین منظور کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایک بڑی اسٹرانگ موومنٹ ہے. تو اسرائیل اس جنگ کے بہانے اگر وہ یونائٹ ہوں تو ایک اور بات ہے. اور انہوں نے کل آفر بھی کی ہے اپوزیشن جماعتوں کو کہ دوران جنگ ہم ایک قومی حکومت بنا لیتے ہیں ہنگامی. لیکن اس وقت اسرائیل جو ہے جنگ سے پہلے ایک ڈیوائڈ کا شکار ہمیں نظر آیا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن جہاں تک ان کی فوجی برتری کا تعلق ہے، وہ فوجی برتری کا ایک فلسطینی کیا پورے عرب ممالک جو مشرق وسطیٰ کے وہ ان پہ وہ حاوی ہے. برازیل نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے. اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے پلیٹ فارمز جنگ بندی کے لیے کتنے معاون ثابت ہو سکیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل کا جوابی حملہ ہوگا
اس کے بعد فوری جنگ بندی نہیں ہوگی، لیکن جب بہت زیادہ وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیجز ہوں گی، ریٹیلیشن ہوگی، تو پھر ایک پریشر آئے گا یو این پہ، انٹرنیشنل کمیونٹی پہ، کہ جنگ کو بند کیا جائے. اور جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کا بھی امریکہ پہ دباؤ ہوگا کہ اور جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے اپنا رول پلے کریں گے. طاہر صاحب، یہ جنگ کتنی طوالت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ 18 ماہ سے یوکرین روس جنگ ختم نہیں کروائی جا سکی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جنگ بندی ایک طرف تو پیلسٹائن کی تو ریگولر ملٹری نہیں، اب وہ اس پہلے اٹیک کے بعد کیا سسٹین کر سکیں گے جنگ، کیا ان کے کوئی انہوں نے جنگی حکمت عملی طے کی ہوگی، ان کی کیا مووز ہیں یہ دیکھنا ہے. لیکن وہ ایک ریگولر آرمی تو نہیں ہے حماس والے، تو اس جو بیک لیش آئے گا اسرائیلی، اس کے وہ سسٹین کر کے دوبارہ سے اس کو رسپونڈ کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو اس لحاظ سے آنے والے دنوں میں چیزیں ظاہر ہوں گی، اور فوری طور پہ اسرائیل مذاکرات میں پیلسٹینینز کو کوئی کنسیشن دیتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا. بہت بہت شکریہ پروفیسر طاہر ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک ٹیم فورس سائٹ کے ساتھ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.